جی طاہر صاحب، اسحاق ڈار صاحب کا دورہ ہوا تو کیا بنا؟ واز اٹ، جس کو کہتے ہیں نا، ویسے تو پاکستان میں کوئی بھی فوراً دورہ کسی بھی حکومت میں ہو تو وہ کامیاب ہی ہوتا ہے، بٹ جو مسائل تھے جن کے اوپر وہ بات کرنے گئے، اگر آپ ان کو سامنے رکھ کے بات کریں تو ہاؤ سکسیسفل واز اٹ؟ مسائل کی آپ نے خود بات کی ہے، لفظ استعمال کیا ہے، تو مسائل بالکل ہیں، اور مسائل بڑے پیچیدہ ہیں، مشکل ہے، ایک بد اعتمادی کا ماحول ہے، اور سب سے بڑا جو ایک ٹریجڈی ہے پاکستان کے لیے کہ طالبان حکومت آنے کے بعد جو ایک سوچ تھی پاکستان میں اور ایک امید تھی کہ شاید وہاں جنگ ختم ہونے کے بعد پاکستان میں بھی جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا، مطلب یہاں جو تشدد ہے، ٹیرورزم ہے، لیکن وہ تو نہیں ہوا، بلکہ پاکستانی ملٹری اور پاکستانی سویل لیڈرشپ تو اوپنلی کہتے ہیں کہ یہاں اضافہ ہوا ہے وائلنس میں، اور 90% کی بات ہوتی ہے، تو اور پاکستان بار بار کہتا بھی ہے کہ طالبان حکومت TTP کو لے یا پاکستان کو لے، تو یہ میں نے اس لیے 2-3 باتیں کی کہ مسائل ہیں، اور ایک دورے میں مسائل، یہ جو پیچیدہ مسائل یہ نہیں حل ہو سکتے، لیکن میری نظر میں اہم دورہ تھا اور کافی عرصے بعد ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا شاہ محمود قریشی صاحب گئے تھے تحریک انصاف کی حکومت میں اکتوبر 2021 میں، طالبان کے آنے کے تقریباً نہیں سر، اس کے بعد خواجہ آصف صاحب بھی تو گئے تھے۔ نہیں، وزیر دفاع کی، میں وزیر خارجہ کی بات، ہینا ربانی کر بھی گئی تھی لیکن وہ منسٹر آف اسٹیٹ تھی، تو اور آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار نے اعلان کیا تھا گزشتہ سال جولائی میں، 10 جولائی کو سینٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں کہ میں جاؤں گا، پھر نہیں جا سکے کیونکہ تلخی تھی، ماحول صحیح نہیں تھا، تو یہ جانا خود بخود ایک۔ دوسری بات ہے کہ پاکستان کچھ چیزوں کے لیے تیار تھا، ایک جو پاکستان افغانستان کے درمیان جو 1965 والا معاہدہ ہے ٹرانزٹ ریٹ کا، جو 2010 میں وہ پھر نظر ثانی ہوئی تھی، تو وہ 2021 میں طالبان سے پہلے اس کی جو مدت تھی وہ ایکسپائر ہے، تو پاکستان تیار ہے اس میں توسیع کرنے کے لیے۔ میرے خیال میں ٹیکنیکل شاید نیا ایگریمنٹ سائن نہیں ہو سکتا، طالبان کی حکومت کسی نے تسلیم نہیں کیا، وہ اس کے لیے پاکستان تیار تھا، شاید افغانستان ابھی اس کے لیے ممکن ہے تیار نہ ہو، اس لیے اعلان پہلے تھا، اور پھر اس طرح کے وہ جو ترجیحی تجارت میں ایک معاہدہ ہوتا ہے PTA، اس کے لیے بھی پاکستان تیار ہے۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹریڈ از آلسو این ایشو، ناٹ جسٹ سیکیورٹی اینڈ دی ریفیوجیز۔ دیکھو نا، موجودہ حکومت شاید اس مطالبے سے اگری کر رہا ہے کہ آپ ٹریڈ کو آپ دیگر چیزوں سے تھوڑا سا دور رکھیں، بالکل، تو یہ سوچ میرے خیال میں پیدا ہوئی ہے۔ تو سر ہمارے ساتھ عبدالباسط خان صاحب بھی ہیں، ریسرچ انسٹیٹیوٹ سنگاپور یونیورسٹی، سنگاپور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو باسط خان۔ سر آپ نے سنی طاہر خان صاحب کی گفتگو کہ اسحاق ڈار صاحب کا جو دورہ ہے، یہ دس ان اٹ سیلف، یہ خود ہی یہ ہمیں بتاتا ہے کہ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، تبھی دورہ ہوا، اتنے سینئر لیول پہ ہوا۔ ہاں جی، یہ دونوں سائڈوں پہ جو سرد موری تھی وہ برف پگھلی ہے، اور یہ جو دورہ ہے یہ از این آؤٹ کم آف دیٹ۔ صادق خان صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے دورہ کیا تھا تو اس وقت کوئی ایئر سٹرائکس ہو گئی تھی اور ٹائمنگ غلط تھی، یہ جو بھی، لیکن اس کے بعد دوبارہ جو ہے ڈپلومیسی نے اپنا راستہ نکالا ہے اور اب یہ دورہ ہو گیا ہے۔ تو جیسے طاہر صاحب کہہ رہے تھے کہ مسائل کافی گمبھیر ہیں یہاں پہ، وہ بارڈر کا مسئلہ ہو، وہ سیکیورٹی ہو، وہ دیگر امور ہو، تجارت ہو، تو ایک وہ برف پگھلی ہے، اور اب جب یہ اگر اس کے اندر کوئی دوبارہ اگر یہ ڈسرپٹ نہیں ہوتا پروسیس، تو پھر گریجولی ہم دیکھیں گے کہ چیزیں اپنی جگہ پہ آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ کہنا مشکل ہوگا کہ بہت جلدی کو بریک تھرو ہو جائے گا، لیکن اگر یہ جو انٹریکشنز ہیں یہ اسی طریقے سے چلتے رہتے ہیں تو اس کے اندر پھر جو جیسے جو 15 مہینے کا 14 مہینے کا گیپ تھا جو تعطل آیا، اس کے اندر پھر جو ہے وہ بہت زیادہ فقدان ہو جاتا ہے اعتماد کا۔ تو ان انٹریکشن سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی واقعات ہوں بھی اور اگر میکنزمز کام کر رہے ہوں تو پھر ان کو حل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے اب ورکیبل سولوشنز ٹیکٹیکل لیول پہ جو چیزیں ہوں گی ان کے نکالنے آسان ہو جائیں گے اگر یہ میکنزمز جو ہے وہ ایکٹیو رہتے ہیں۔
تو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. صحیح, اس کو صبر پیشنس کے ساتھ دیکھنا چاہیے, اور یہ کوشش دونوں طرف سے ہونی چاہیے کہ یہ جو کنٹینیوٹی ہے اب اس کے اندر کوئی رکھنا نہ آئے. یعنی آپ کے پروگرام میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کوشش ہو رہی تھی کہ سیکیورٹی ایک پرابلم ہے, لیکن اس کو دوسری جو ریلیشن شپ پاکستان افغانستان کا بڑا ایک ملٹی فیسٹڈ ریلیشن شپ ہے, تو جو اس کے دوسرے آسپیکٹس ہیں وہ اس سے امپیکٹ نہ ہو. اس کو اب وہ ڈی کپل کرنا تو مشکل ہو جائے گا, لیکن ایک کوشش ہو رہی ہے, دیکھیں کس حد تک کامیاب ہوتی ہے. طاہر صاحب, تو جو باسط صاحب کی اگر بات کو آگے بڑھائیں تو پھر یہ ڈیبیٹ پاکستان میں ہوئی, پاکستان کی پالیسی سرکلز میں ہوئی, دورے کے حوالے سے نہیں, اس سے پہلے کی بات, ڈیبیٹ جو ہے, اور ڈیبیٹ یہ تھی کہ کیا وہی والی بات کہ سخت رویہ اپنائیں گے تو کابل سے تعلق, کابل کو پیغام سمجھ آئے گا, یا اگر انگیج کریں گے تو بہتری آئے گی معاملات میں. تو اب لگ رہا ہے کہ وہ ڈیبیٹ جو ہے وہ سیٹل ہو گئی ہے فار دا ٹائم بھی, کہ انگیج کرنا ہی بہتر ہے. اسی لیے صادق صاحب بھی واپس آئے اس پوزیشن میں, اور اب معاملات آگے بڑھے. امریکی طالبان کو بالکل پسند نہیں کرتے, لیکن امریکنز انگیج کر رہے ہیں طالبان کو. اور چند ہفتے پہلے آپ نے رپورٹ طے کی ہوں گی کہ ان کے جو زلمے خلیزاد آئے تھے, اور اس کے ساتھ جو ہاسٹیج نیگوسیشن بات چیت کرتے ان کے آئے تھے, اور طالبان نے ایز اے گڈ ول 2 قیدیوں کو رہا بھی کیا ہے. انڈیا پاکستان طالبان کو بالکل پسند نہیں کرتے, لیکن انڈیا کے فارن سیکرٹری اسپیشلی دبئی آتے ہیں, اور یہاں سے ان کے فارن منسٹر جاتے ہیں اور ان سے ملاقات ہوتی ہے دبئی میں. انڈیا باوجود ناپسند کرنے کے وہ انگیج کر رہے ہیں اس کو. تو میرے خیال میں ممکن ہے کہ سوچ تبدیل. آج میں ایک دلچسپ چیز آپ کو بتاؤں, میں اسحاق ڈار کا ٹویٹر پر دیکھ رہا تھا, تو انہوں نے ایک ری ٹویٹ کیا ہے کسی کی ایک پوسٹ کو, اور اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں, اس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جی آپ پولیٹیکل لیڈرز کو, آپ فارن آفس کو, آپ ان لوگوں کو موقع دیں, کیونکہ جو دوسری سوچ ہے وہ شاید اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکی ہے. تو میرے خیال میں یہ جو انگیج کرنے کی پالیسی اب شروع, اور یہ وزیر خارجہ کے دورے سے پہلے جس طرح باسط نے کہا, صادق صاحب گئے 17 مہینے بعد جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کی, مشترکہ جو کمیٹی, اور اس کا بنیادی جو نقطہ ہے وہ بارڈر ایشوز ہے, یہ شدت پسندی ہے, ٹیررزم ہے. یہ 2024 جنوری میں جب ملا شیرین قندھار کے گورنر آئے تھے, اور پھر اس کے کامرس منسٹر آئے 3 دن کے دورے پہ, ابھی چند دن پہلے, عزیز الدین نور الدین عزیزی. تو لہٰذا انگیجمنٹ شروع ہوئی, اور یہ انگیجمنٹ بالکل صحیح کہا کہ یہ جب جاری رہے گی تو ممکن ہے کہ مسائل کے حل کی طرف ہم جائیں. باسط صاحب, بٹ اس میں سوال سر وہی ہے جو آپ بھی بات کر رہے تھے کہ سیکیورٹی کو مکمل طور پہ تو ڈی لنک نہیں کیا جا سکتا, اور وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. آج کل ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس تواتر سے ہم نے کچھ پہلے دنوں میں حملے دیکھے, آج کل اس طرح سے نہیں ہو رہے. بٹ سر اگر حملے دوبارہ شروع ہوتے ہیں, یہ آپ بھی انہی کی طرف اشارہ کر رہے تھے جب آپ نے کہا کہ یہ تو نہیں ہے کہ بالکل کوئی ہرڈلز نہ آئے, بٹ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بہت زیادہ رکاوٹیں نہ پڑے. یو ور آلسو ریفرنگ ٹو دا سیکیورٹی ایشو. جی بالکل. آپ دیکھیں نا, طاہر صاحب نے بھی اس طرف واضح اشارہ کر دیا کہ ایک واضح لائن لی گئی تھی کہ جی ہارڈ لائن اپروچ ہوگی, اور اب بالکل کوئی بات نہیں ہوئے گی. اور اب اگر کابل کی جو رجیم ہے طالبان کی, وہ TTP پہ اس طریقے کا تعاون نہیں کرتی جو پاکستان چاہتا ہے, تو پھر ہارڈ لائن اپروچ لی جائے گی. وہ بارڈر کلوجر کی بات ہو, وہ ریفیوجیز کو بھیجنے کی بات ہو, یہاں پہ چند ایئر سٹرائکس ہوئی ان کی بات ہو, UN پہ مسائل کو, اس پرابلم کو جو ہے وہ اٹھایا گیا, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے. تو پھر یہی ہے کہ یا تو سیکیورٹی سارے جو ریلیشن شپ کے آسپیکٹس ہیں ان کو ڈومینیٹ کر کے آلموسٹ ہائی جیکی کر لے, یا یہ ہے کہ باقی جو فیسٹس ہیں, جو اس کی ڈائنامکس ہیں اس ملٹی فیسٹڈ ریلیشن شپ کی, ان کو چلایا جائے. اور اگر بائی لیٹرل اپروچ اور ہارڈ لائن اپروچ سے وہ نتیجہ نہیں نکل سکا, تو اب پھر ریجنل کنٹریز کے ساتھ ملا کے, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کا ایک رول آ رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشیا کا رول ہے, پاکستان کہہ رہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ مل کے بھی انگیج کرے گا. تو پھر ایک ریجنل پریشر طالبان پہ ڈپلومیٹیکلی بنایا جائے, ان کو سمجھایا جائے
کہ اگر وہ ان چیزوں کا کوئی ڈیوریبل سولوشن، ورکیبل سولوشن نہیں نکالتے تو پھر دوسری چیزیں آگے بڑھنا آگے جا کے مشکل ہو جائے گا. لیکن چونکہ صرف سیکیورٹی کی اپروچ کو پش کرنے سے باقی چیزوں پہ فرق پڑا ہے، تو ابھی سیکیورٹی کی اپروچ کو تھوڑا پیچھے کر کے ڈپلومیسی کو ایک چانس دیا جا رہا ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات جو سمجھنے کی بھی ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کی جو انٹرنل چیلنجز ہیں ان کو بھی دیکھ کے انہیں سپیس دینی چاہیے کہ ان کے لیے ٹی ٹی پی سے وہ کیسے ڈیل کر سکتے ہیں، کیسے نہیں کر سکتے، یہ ان کے لیے بھی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، تو ان کو اتنی سپیس دینی چاہیے. لیکن